بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 168 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الہبہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الہبہ سے متعلق عمرہ اور رقبہ، یہ جو ہبہ کے دو طریقے ہیں، ان کا مطلب اور ان کا حکم ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ کتاب میں عمرہ اور رقبہ کی تفصیل بھی آتی ہے اور ان کا شرعی حکم بھی معلوم ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مصنف علیہ الرحمہ صدقہ سے متعلق دو تین اہم باتیں ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وصح العمر للمعمر له حال حياته ولورثته بعده وهي أن يجعل داره له عمره فإذا فات ترد عليه للرقبة إن مات فهو لك والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة ولا رجوع فيها۔ وصح العمرہ، عمرہ عین کے ضمہ کے ساتھ بروزن فعلہ، اور یہ عمر سے لیا گیا ہے۔ عمرہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی کوئی ملکیت، کوئی گھر وغیرہ کسی کو دے دے اور کہے کہ یہ گھر میں نے آپ کو آپ کی عمر بھر کے لیے دے دیا، تو فرماتے ہیں یہ عقد صحیح ہو جائے گا، اور یہ شے موہوبہ یہ اس معمر لہو کے لیے ہو جائے گا، اور اس کے زندگی تک اور مرنے کے بعد اس کے ورثہ کے لیے ہو جائے گا۔ اس پر دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے: من اعمر عمرہ فهو للمعمر له في حياته ومماته ولا ترقبوا ومن ارقب شيئا فهو سبيل الميراث۔ فرمایا کہ جو شخص کسی کو عمرہ کے طور پر کوئی چیز دے دے تو وہ معمر لہو کے لیے ہو جاتی ہے، اس کے مرنے میں بھی اور اس کے زندگی میں بھی، اور زندگی کے بعد بھی۔ زندگی کے بعد اس کے ورثہ میں وہ چیز تقسیم ہوگی، مرنے کے بعد اس کے ورثہ میں وہ چیز تقسیم ہوگی۔ بظاہر اعتراض ہوگا کہ اس نے تو یہ گھر وغیرہ جو معمر لہو کو دیا تھا تو اس کے زندگی بھر کے لیے دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ آپ کی زندگی بھر کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، لہذا مرنے کے بعد تو یہ اس کو واپس دلانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہم پڑھ چکے کہ عقد ہبہ میں شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتے ہیں، لیکن عقد ہبہ میں اس سے کچھ فرق نہیں آتا۔ تو یہ عمرہ بھی مانن ہبہ ہی ہے، اور اس میں اس نے جو واپسی کی شرط لگائی ہے، یہ واپسی کی شرط رد ہو جائے گی اور ہبہ درست ہو جائے گا۔ تو فرماتے: وصح العمرہ للمعمر لہو، صحیح ہے عمرہ معمر لہو کے لیے، یعنی جس چیز کو عمر بھر کے لیے دیا ہو کسی کو، تو یعنی معمر لہو کو، تو وہ اسی کے لیے ہو جائے گا حال حیاتی، اس کی زندگی میں، ولی ورثتہ بعد، اور اس کے ورثہ کے لیے ہوگا بعد، اس کے مرنے کے بعد۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ان یجعل دارہ لہ عمرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص واہب ہے وہ اپنا گھر معمر لہو کے نام کر دے، عمرہ، اس کی عمر بھر، یعنی جتنی اس کی عمر ہے اس کو کہا جائے کہ آپ کے عمر بھر کے لیے آپ۔ فَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ، جب وہ مر جائے معمر لہو تو یہ گھر واپس معمر پر لوٹایا جائے گا۔ تو یہ اس کا پورا مطلب بنتا ہے، یعنی جو معمر ہے وہ ان الفاظ سے عمرہ کے طور پر کسی کو ہبہ کرتا ہے۔ تو فرماتے مصنف علیہ الرحمہ اس کے یہ الفاظ اگرچہ یہی ہے کہ یہ آپ کی عمر بھر کے لیے اور آپ کے مرنے کے بعد یہ گھر دوبارہ لوٹایا جائے گا، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ یہ معمر لہو کے لیے ہو جائے گا، اس کے مرنے
تک بھی یعنی اس کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، یہ معمر پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ مانند شرط ہے، اور اس نے جو شرط لگائی ہے معمر نے، یہ شرط باطل ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے، اور اس شرط کے باطل ہونے سے عقد پر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ لا تبطل بشروط الفاسدہ، کہ ہبہ جو ہے وہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ للرقبہ، رقبہ را کے ضمہ کے ساتھ یہ بھی فعلا کے وزن پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کہے کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا، فہو لک، یہ آپ کا ہے، جب آپ مر جائے، اگر میں پہلے مر گیا تو یہ آپ کا ہوگا، اور اگر آپ پہلے مر گئے مجھ سے تو یہ میرا واپس ہو جائے گا، تو اس کو رقبہ کہتا ہے، رقبہ کہتے ہیں۔ رقبہ کا مطلب کیا کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے ان مت قبلک فہو لک وَإِن مِتَّ قَبْلِي فَهِيَ لِي، اور اگر آپ پہلے مر گئے تو یہ مجھے واپس ہو جائے گا، اگر میں پہلے مر گیا تو یہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ صورت جائز نہیں، اس کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے موت کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کون مرے گا پہلے، تاکہ گھر دوسرے کو مل جائے۔ اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو فرماتے ہیں العمرہ جائزۃ لمن اعمرہا والرقبہ جائزۃ لمن ارقبہا۔ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر لمن ارقبہا جو ہے ارقاب سے ہے، اور ارقاب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے وہ گھر اس دوسرے کو ملکیتاً دے دیا ہو، ملکیتاً دے دیا ہو، جب بطور تملیک کے بطور ملکیت کے دے دے تو طرفین فرماتے پھر ہمارے ہاں بھی یہ ہبہ ہو جائے گا اور شرط باطل ہو جائے گی۔ ویسے عام حالت میں جو طرفین فرماتے جائز نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت میں یہ صرف منافع اس کے نام پر کر رہا ہے، اور اس صورت میں یہ عاریت ہوگا، جو ہے ہبہ شمار نہیں ہوگا۔ لیکن طرفین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف لفظی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو رقبہ کے جواز کے قائل ہے اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں فی الحال تملیک ہو جائے، اور جب فی الحال تملیک ہو اور مرنے کے بعد واپس لوٹانے کی شرط ہو تو اس صورت کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں، اور صرفین رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی صورت کو جائز ہی کہتے ہیں کہ فی الحال اس میں تملیک ہو جائے اور واپس لوٹانا جو ہے وہ مرنے کے بعد ہو، طرفین بھی اس کو جائز ہی کہہ دیتے ہیں۔ البتہ وہ صورت کہ جس میں فی الحال تملیک اور عدم تملیک میں شک ہو تو اس صورت کو طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ جائز نہیں کہتے۔ فرماتے فائدہ للرقبہ، نہ کہ رقبہ یہی لا یصح الرقبہ، رقبہ صحیح نہیں، اے ان مت فہو لک، اگر میں مرا تو یہ گھر تیرا ہے، اگر تو مرا تو یہ گھر مجھے واپس ملے گا۔ والصدقۃ کالہبۃ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ صدقہ کا ذکر فرما رہے ہیں، تو فرما رہے والصدقۃ کالہبۃ، صدقہ کس کی طرح بھئی؟ ہبہ کی طرح ہے، یعنی جس طرح ہبہ ایک عقد تبرع ہے اور ہبہ کرنے پر جو ہے وہ واہب کو ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح صدقہ بھی ہبہ کی طرح تملیک ہے اور اس میں بھی صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ لا تصح الا بالقبض، یہ صدقے کا حکم ہے کہ صدقہ صحیح نہیں ہوتا مگر قبضے کے ساتھ، یعنی صدقہ میں ضروری ہے کہ آپ جس پر صدقہ کرے اس کا قبضہ دلوائے اور اس کو وہ چیز قبضتاً دے دے۔ ویسے اگر آپ کسی کو گاڑی دکھاتے کہ یہ میں نے آپ کو صدقہ کر دی، خود ہی چلا رہے، اس کو قبضے میں نہیں دے رہے، تو یہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ ولا فی مشاعن، اے لا تصح فی مشاعن، صدقہ جو ہے وہ مشاع چیز میں درست نہیں۔ جب صدقہ میں قبضہ دلوانا ضروری ہے اور قبضہ مشاع چیز میں، ایسے مشاع چیز جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہو اور وہ قابل تقسیم ہو،
تو ایسی مشاع چیز کا پھر صدقہ جائز نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ صدقہ میں قبضہ ضروری ہے اور مشاع چیز میں قبضہ قبل تقسیم ممکن نہیں ہوتا۔ ولا فی مشاع حتم قسمتہ، فرماتے ہیں کہ مشاع چیز میں صدقہ صحیح نہیں جو تقسیم کا احتمال رکھتا ہو۔ ولا رجوع فیہا، صدقہ اور ہبہ میں یہ فرق ہے کہ ہبہ میں تو واہب رجوع کر سکتا ہے، البتہ چند موانع ایسے ہیں جہاں رجوع نہیں کر سکتا، لیکن صدقہ ایسا ہے کہ جس میں کسی بھی صورت میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور عدم رجوع کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ صدقہ کس لیے کیا جاتا ہے، تاکہ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملے، تو وہ لحصول رضا اللہ تعالی یہ صدقہ کرتے وہ چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ جب وہ دے چکا ہے تو اس کو ثواب مل چکا ہے، عوض مل چکا ہے، اب اس کے لیے اس میں رجوع کرنے کی اجازت نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ کل آپ حضرات نے عمرہ اور رقبہ دونوں کی تعریف بتانی ہے، اور اسی کے ساتھ عمرہ اور رقبہ دونوں کا شرعی حکم بتانا ہے۔ آپ حضرات سبق خوب غور سے سنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔